قومی سطح پر بھی میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور صوبائی سطح پر۔ قومی سطح پر قومی اوسط شرح ہے 46.2%۔ صوبہ پنجاب میں بلند فشار خون کی شرح ہے 49.2%۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ صوبہ پنجاب میں کل آبادی کا تقریباً نصف بلند فشار خون کا شکار ہے اور یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ سندھ میں 46.3% ہے بلند فشار خون کے مرض کی شرح۔ بلوچستان میں 40.9% ہے اور یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں 33.3% ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلند فشار خون کا مسئلہ کتنی سنگین نوعیت کا ہے اور اس پر توجہ کی ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اسی لیے اس کو خاموش قاتل بھی کہتے ہیں، تو کافی عرصہ تک وہ اس مرض میں مبتلا رہتا ہے اور جب اس کے سائڈ جب اس کے نقصانات اور اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنے عرصہ سے یہ خون کے دباؤ کا مرض تھا۔ اس کی علامات کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ ویل کوالیفائڈ طبائی کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت کے تحت میں نے کچھ علامات بھی سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ اس میں ہوتا ہی ہے، بلند فشار خون میں سر میں درد رہتا ہے، چہرے کی سرخی ہوتی ہے، چہرے پر سرخی ہوتی ہے، آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور آنکھوں نبض آپ چیک کریں تو نبض میں سختی ہوتی ہے اور گردن کے پٹھوں کا کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے مریض کو اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا ہوتا ہے، نفسیر پھوٹتی ہے، اکثر مریضوں کو نفسیر پھوٹتی ہے اور سر کا بھاری پن ہوتا ہے اور آنکھوں کے آگے تارے سے گھومتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لہریں سی آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جتنا شدت کا دباؤ ہوگا اتنی شدت سے آنکھوں کے آگے اس کو لہریں سی نظر آتی ہیں۔ ساتھ آگے چلائیں اس کو۔ ابن سینا نے القانون فی الطب میں اس مرض کو خون کی زیادتی اور عروقی تناؤ بیان کیا ہے اور اس کی ایک وجہ کثرت توہام بھی لکھا ہے، تو یہ چیزیں آگے چل کر بھی بیان ہوگی۔ ابتدا یہی ہے، بعض لوگ ڈاکٹرز لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانی تاریخ میں دل کی پرانی تاریخ میں یہ بلند فشار خون کا کوئی حوالہ ملتا نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے ایک کوٹیشن لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ابن سینا نے کیا کہا تھا کہ القانون فی الطب میں کہ اس کا وہ جو خاص سبب ہے، بڑا سبب ہے، وہ خون کی زیادتی ہے اور عروقی تناؤ ہے اور اس کا باعث بہت زیادہ کثرت توہام بھی ہے، کھانا زیادہ ہے۔ بلند فشار خون کا سب سے اہم اور سب سے بڑا سبب تصلب الشرائن ہے، یعنی یہ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، کولیسٹرول کے حوالے سے تصلب الشرائن کا ذکر کیا تھا اور کولیسٹرول کے جمنے کا ذکر کیا تھا، تو سب سے بڑا اور اہم سبب تصلب الشرائن ہی ہے، یعنی شریانوں کا سخت ہو جانا۔ اب شریانیں کس وجہ سے سخت ہوتی ہیں وہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ شریانیں کن وجوہات سے سخت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ شریانوں کے سخت ہونے کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں جن سے خون کے دباؤ کا یہ مسئلہ پیش آتا ہے
اور بلند فشار خون ہوتا ہے۔ بڑھاپا ہے، بڑھاپا میں جیسا کہ آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار اتباع کرام پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھاپا جب آتا ہے بڑھاپے میں جسم سے اصلی حرارت اور اصلی رطوبت کم ہوتی جاتی ہے، اور یہی چیزیں کم ہوتی جاتی ہے تو انسان بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جسم میں سردی اور خشکی بڑھتی جاتی ہے، اور سردی اور خشکی کے بڑھنے ہی سے یہ تسلب و شرائط بھی ہوتا ہے اور شریانوں میں سختی بھی آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ موروثی فکر و تردد ہے، ذہنی اضطراب ہے، ٹینشن ہے، غصہ ہے، اور ذہنی دباؤ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر ہے۔ ان ساری چیزوں کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معدہ پر بھی اثر پڑتا ہے، دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے، دل پر بھی اثر پڑتا ہے، جگر اور گردوں پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس سے بھی یہ خون کا دباؤ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ موروثی استعداد ہے، موروثی استعداد اگر کسی کے والدین میں سے کسی ایک کو ہائپر ٹینشن تھا یا ہے، یا خون کے دباؤ کا وہ مرض تھا، تو اولاد میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدی امراض ہیں جیسے عطشت ہے، سوزاک ہے، ایسی چیزیں، ان سے بھی رگوں کی ساخت خراب ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مستور مراکز کا تعدیہ ہے، مستورات جیسے مستور چھپا ہو، چھپی ہوئی چیزیں جیسے پالوریا، یہ مستور